نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں میرے آقا ہجرت کے لیے مکے سے مدینے روانہ ہوئے. 3 دن غار ثور میں گزارے, 3 راتیں غار ثور میں گزری. پھر میرا نبی وہاں سے جانب مدینہ روانہ ہوئے. ادھر مکے والوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ, یاد لگی ان کافروں کی ورنے گئی, ان کے نزدیک مردہ ہوتا ہے, سنیو مسلمانوں کے نزدیک نبی مردہ نہیں ہوتا. جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ویلے نو کی چاہیے اور سارے مکے دے ویلے انعام کے لالچ میں گھوڑے لے کر نکل کھڑے ہوئے. چنانچہ ایک بیلا جو ایک قوم کا سردار بھی ہے, یہ اس وقت سراقہ بن مالک, نام کیا ہے سراقہ بن مالک, اس کو بھی یہ 100 کلومیٹر دور مکہ شریف سے اس کا قبیلہ ہے. تو اس تک بھی پیغام پہنچا کہ بھئی اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح ہیں, اور ان کے لیے مکے کے لوگوں نے تلاش شروع کی ہوئی ہے. تو اس کے جو نا غلام نے آ کر کہا کہ بھئی اس طرح 2 ہوتے, وہ جو ہے نا آگے راستہ جو کنارے وہاں سے سمندر کے کنارے وہ گزر رہے ہیں, تو کہیں یہ وہی نہیں ہے. تو یہ کہنے لگا, ادھر اور لوگ بھی تھے, تو یہ سوچ کر کہ یار اگر انہوں نے پتہ لگے میں نال ہو سندے نام پڑھنا پے گا, تو کہنے لگا اتھو کدھر آئے, میں تو کوئی اور عام مسافر تک کیا ہونا ہے, چل جا اوکے جی ختم ہو گیا. خود قسمت آزمائی کرنے کے لیے, خود قسمت آزمائی کرنے کے لیے گھوڑا نکالا, تیر نکالے, تلوار اپنے اسلحے سے لیس ہو کر یہ اسی جانب چل پڑا. سر پر گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے, ادھر گھوڑا قریب آ رہا ہے. ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ ایک گھڑ سوار قریب سے قریب تر آ رہا ہے, آپ ڈر گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا, اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا, اور ڈرنا کس بات کا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. چنانچہ اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگی, سراقہ بن مالک نیچے گر گیا. تو اس وقت یہ لوگ فوراً فال نکالتے نکلا, اس نے تیر رکھے ہوئے تھے فال نکالنے کے لیے, تیر نکالے, فال الٹی نکلی. دل نے کہا چل نکل جاتا ہوں, پھر دماغ نے کہا بھئی اتنا 100 اونٹ ہیں, یہ شاید ویسے ہی گر گیا وہ گھوڑا. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھا, پھر آگے بڑھا. جب رسول اللہ کے قریب پہنچا تو وہیں پہ گھوڑا زمین میں پھنس گیا. زمین نے گھوڑے کے اگلے پاؤں کو جناب جکڑ دیا. اس نے نیچے سے آواز لگائی, اے بہترین مسافرو, میرا نبی متوجہ ہوئے. سراقہ بن مالک خود فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ محمد سچے ہیں, محمد سچے ہیں, اور ان کا دین دنیا میں پھیل کے رہے گا. چنانچہ اس نے آواز لگائی, او مسافرو, اے محمد آپ اللہ سے دعا کرو, اللہ میرے گھوڑے کو اور مجھے زمین سے نکالے. میرے نبی نے زمین کو حکم دیا, چھوڑ اس کے پاؤں. گھوڑا باہر نکلا. سراقہ بن مالک نے آ کے عرض کی کہ جی آپ ایسے کریں, یہ میرا گھوڑا لے لیں, کچھ اور چاہیے تو میں خدمت پیش کروں. میرے نبی نے فرمایا کچھ نہیں, بس صرف راز رکھنا. کہنے لگا جناب جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو تو وہیں سے واپس کر دوں, آپ بے فکر رہیں. سنیں ہو ذرا غور, ابھی مسلمان نہیں ہوا یہ سورہ. چلا واپس ہوا, پھر یہ سوچ کے واپس آیا, کہنے لگا اے محمد ذرا مجھے لکھ کے دے دینا اپنی طرف سے امان, کہ اگر کبھی آپ ان علاقوں کے حاکم بن جائیں, بادشاہ بن جائیں, حکمران بن جائیں, قبضہ کر لیں, تو اس وقت مجھے امان حاصل ہوگی. میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر سے لکھ. تو
ایک چمڑا اس کے پاس تھا اس کے گھوڑے کی کھرچی میں، اس نے اسی کے اوپر لکھوایا، ابو بکر صدیق نے اسے لکھ دیا۔ بعض روایتوں میں آتے کہ ابو بکر صدیق کے غلام تھے جو ساتھ ان کے پاس کوئی چیز تھی جس پر انہوں نے ان کو لکھ دیا امان۔ اب سنیے گا، سراقہ بن مالک جب چلا پہلے یہ مڑ کے آئے، تب پیچھے سے میرے نبی نے آواز لگائی، کیف بک یا سراقہ اذا او سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن وہ تیرے بازوؤں میں کسرا، جو اس وقت بڑا بادشاہ تھا، کسرا کے کنگن جب تیرے بازوؤں میں پہنے ہوں گے، اس کا تاج تیرے سر پہ ہوگا، اس کا پٹکا تیری کمر میں ہوگا۔ او بھائی جی ہوش جاؤ جی انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او سراقہ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن تو بادشاہ کسرے فارس، یعنی اس وقت کی دو سپر طاقتیں تھی، ایک روم کی طاقت اور دوسری ایران کی طاقت، جسے فارس کہتے تھے۔ تو فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا، تو حضور نے فرمایا وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن کسرا کے کنگن تو پہنے گا، اس کا تاج تیرے سر پہ ہوگا، اور اس کی پٹی جو ہے تیری کمر میں باندھی جائے گی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کہنے لگا وہ کسرا ہرمز؟ چلا گیا، وقت گزرتا گیا، بعد ازاں یہ جو فتح مکہ ہوا، توجہ ہے سب کی، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد پھر جنگ ہوئی، جنگ حنین ہوئی، پھر میرے نبی پاک نے قبائل کا محاصرہ کیا، پھر اس کے بعد حضور جارانہ کے مقام پر 3 دن ٹھہرے، 3 دن اس میں دائیں بائیں کے تمام قبائل ان کو کہا گیا کہ یا تو وہ آئیں اور جناب اپنے فدیہ وغیرہ دے کر اپنی جان چھڑائیں، اور باقی پورا جو نا حکومت وہاں قائم کی گئی۔ تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، آگے جو صحابہ اکرام رہے تھے انہوں نے روکا، کہنے لگا ہٹ جاؤ، کہنے لگے تو مشرک کافر ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ کہنے لگا میں جا سکتا ہوں۔ کہا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نے جیب سے وہ نکالا، وہ چمڑے کا ٹکڑا جس پر میرے نبی سے اس نے امان لکھایا ہوا ہے۔ لگا یہ امان پہلے کی لکھائی ہوئی ہے۔ اب ذرا جملہ سنتے جاؤ، حضور کا وصال با کمال ہوا، ابو بکر صدیق کا وصال با کمال ہوا، نبی پاک نے اپنی حیات طیبہ میں ہر مرد کے لیے سونا پہننا بولو حرام کر دیا، انگوٹھی پہننا حرام، کنگن پہننا حرام، زیور پہننا حرام، ہر چیز کا سونا پہننا مرد کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، مرد کے لیے سونا پہننا حرام قرار دے دیا گیا۔ حضور کے زمانے میں دور ہے ابو بکر صدیق کا، دور ہے حضرت عمر کا، حضرت عمر کے دور میں جس وقت کسرا قتل ہوا، فارس فتح ہوا، تو کسرا کے کنگن، سونے والے کنگن اور اس کا تاج اور اس کا جو لباس تھا وہ مدینے میں مسجد نبوی میں آیا، تو حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ سراقہ کو۔ کس کو بلاؤ؟ سراقہ بن مالک کو بلاؤ۔ جب سراقہ آیا، توجہ ہے سب کی، تو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا سونا ایک لمحے کے لیے پہننا بھی حرام ہے، 10 گھنٹے کے لیے پہننا بھی حرام ہے۔ مولوی دے پھر حرام، پیر پہنائے پھر حرام، حرام حرام ہے۔ لیکن آج چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا سراقہ بن مالک کو بلاؤ۔ سراقہ بن مالک آئے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا سراقہ بازو آگے کر۔ سراقہ بن مالک نے بازو آگے کیے، کنگن سونے کے اس کسرا کے حضرت سراقہ بن مالک کے بازو میں حضرت عمر نے پہنائے، سونے کا تاج حضرت عمر نے اس کے سر پہ کمر میں پٹکا۔
کس نے؟ حضرت عمر نے باندھا. اب صحابہ حیران و پریشان ہیں. سونا پہننا تو حرام ہے, ہر شخص کے لیے حرام ہے. اب کون پوچھے حضرت عمر سے؟ ان کو پتہ نہیں ہے. تو پوچھنے والوں نے پھر پوچھ لیا ہوگا, جناب عمر سونا پہننا تو حرام ہے, اور میں جس نبی نے اوروں کے لیے حرام کیا اسی نبی نے کہا تھا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب یہ جنگل سنا کر کے بازوں میں تو خیر بات دور چلی گئی. یہ جو جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ان کو زیور پہنائے جائیں گے. جنتیوں کی اتنی پاکیزہ زندگی ہوگی صاحب کہ وہ جو کھائیں گے وہ خوشبو بنے گا. توجہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. توجہ, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. یہ پاکیزہ زندگی ہے. بعض کہتے ہیں یہ بھی پاکیزہ زندگی ہے, لیکن اس پاکیزہ زندگی سے وہ زندگی مراد ہے جو قبر میں گزرنے والی ہے.